گرامی قادر آج کی سنورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ سیڈیز کے حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء، علماء، ثناخانہ نشری لہان، قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں۔ آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کارروائی کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات ڈیویڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ یاد رکھیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد۔ ماشاءاللہ بڑی ہی احسن انداز سے ہدیہ نعت کلام اعلیٰ حضرت سے پیش فرما رہے تھے قاری محمد عرفان نعیمی صاحب۔ دعا کرتے ہیں خالق کائنات ان کے سوز اور آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اب دعوت سخن دینی ہے حضرت صاحب کو، اس سے قبل ایک نعرے کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ شیر حضرت صاحب کی نظر کرتے ہیں، اس کے بعد دعوت۔ سنا ہے کہ وہ جب بولیں تو ان کے منہ سے پھول جڑتے ہیں۔ سنا ہے کہ جب وہ بولے تو ان کے منہ سے پھول جڑتے ہیں، یہی بات ہے تو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ میں دعوت سخن دیتا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا ساجزادہ محمد ریاض احمد طاہر صاحب کو کہ وہ آئیں ہمارے دلوں کو قلوب بازار کو منور فرمائیں۔ قاری محمد انوار صاحب آگے تشریف لے آئیں۔ زینت القرآن قاری محمد انوار صاحب، حضرت علامہ مولانا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں، نعرہ رسالت، ساجزادہ محمد ریاض احمد طاہر صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واولیاء امتہ وصلحاء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انا اعطیناک الکوثر۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ
او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. وقال حسان رضی اللہ تعالی عنہ فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمدي. وقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من انفق درہما على قراءة مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قابل صد احترام اس بابرکت اور اس نورانی محفل میں تشریف فرما علماء ذی شان و احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ کی کروڑ ہا نعمتیں، بلکہ میں کہوں گا بے حد و حساب نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم کو ربیع الاول شریف کے ماہ نور اور ماہ مقدس میں اپنے محبوب کو دنیا میں ان کا ظہور ہوا، اور ظہور اسی کا ہوتا ہے جو کہیں پہلے موجود ہو. یہی بات ہمارے عقیدے کے ترجمان حضور محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی کہ وہی ہے اول. یہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ نہیں، یعنی رب کی مخلوق میں کون ہے اول؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ حدیث جابر بھی علماء تشریف فرما ہے کہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، ختم نبوت کا تاج، وہی ہے ظاہر اور وہی ہے باطن. بس پھر اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اور پھر ہمارے امام کہتے ہیں، شریف سیالوی صاحب، شوکت سیالوی صاحب ہیں خانے وال کے شیخ الحدیث، بڑی خوبصورت بات کی جب وہ پاک میں تشریف لائے. انہوں نے کہا کہ ہم اہل سنت آج کی اس محفل میں وقت مختصر ہے، نعرے نہ لگائیے گا، سبحان اللہ کہیے گا. اسی مختصر جو ٹائم دیا گیا ہے انشاءاللہ عشاء سے قبل ہی میں بتاؤں گا کہ اہل سنت کی پہچان کیا ہے، اور جماعت صحابہ کیا وہ تبلیغ کا ہی کام کرتے رہے، سرکار کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے رہے، یا فقط جہاد کرتے رہے؟ وہ جو اہل سنت و جماعت یعنی جماعت سے مراد حضور کے غلام، اور حضور علیہ السلام ایمان کیا ہے؟ ایک ہمارے عالم نے بہت پیاری بات کی، فرمایا ایمان کیا ہے؟ حضور کو جاننے کا نام نہیں ہے، ماننے کا نام ہے. جانتے تو وہ بھی تھے قبلہ کاری صاحب، یعرفونہ کما یعرفون ابنا، جانتے تھے، صفتیں پہچان لی، اخلاق مصطفی دیکھ لیا، وہ درگزر کرنا دیکھ لیا، گالوں کے مقابلے میں دعائیں دینا دیکھ لیا، سارا کچھ دیکھ لیا، جان لیا، لیکن مانا نہیں. جو مان گئے اور ان کے ماننے کو رب نے قبول فرما کر ان کی ایمان پہ ٹھپا لگا دیا. ان کے ایمان پہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ، فرمایا جاننے کا نام نہیں ہے، جان گئے ہو، پہچان گئے ہو تو پھر میرے محبوب کو مان لو. جو مانتے ہیں اور قیامت تک مانیں گے، ان کی پہچان کیا ہے کہ ان کے لبوں پہ میرے محبوب کی صورت اور سیرت کے چرچے ہوتے ہیں، اور ان کو بلکہ لوگ دیوانہ کہتے ہیں، بلکہ ان کو لوگ ارے جھلا کہتے ہیں. جس کو ظہوری نے کہا تھا عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، ارے عقل منداں ایویں عمراں گالیاں. فَإِنْ آمَنُوا، ایمان کیا ہے؟ وہ محبت مصطفیٰ ہے اور محبت خدا ہے. ارے صحابہ نے ارے حساب و کتاب نہیں کیا نمازوں کا، بے شک مصطفیٰ نے ارے جب اپنی امامت میں نمازیں پڑھانا شروع کی
تو صحابہ سے بڑھ کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کس نے کی؟ ہستیوں نے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا، اب یہ ہمارے عقیدے کی بات بھی آ گئی، جو چند صحابہ کو نکال کر 2 4 5 کو اہل بیت مصطفیٰ کے نام پر باقی سب کے ایمان پہ شک کرتے ہیں، ان کو ایمان مومن نہیں سمجھتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ عیب، یہ نقص اور یہ تان اور یہ برائی میرے نبی کے غلاموں کی نہیں ہے، یہ بات میرے نبی کی پھر صحبت میں جائے گی، زمانہ مصطفیٰ میں جائے گی۔ ارے وہ تو یہ ہے، حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا جو میری صحبت میں آیا اور مجھے مان لیا، فرمایا کس نے ذروں کو ملایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور زمانے بھر کا مولا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ ارے وہ آئے جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، ارے دربار رسالت میں آئے، مصطفیٰ کے حسن و جمال کے وہ اسیر ہوئے، ارے پھر مصطفیٰ، ہم کہتے ہیں سنت اہل سنت کی نشانی کیا ہے پہلی بتا دوں، جو جن کے ممبروں پہ اسٹیجوں پہ جو علماء روشن چہرے والے ہیں وہ سیرت کا بھی ذکر کرتے ہیں اور صورت مصطفیٰ کا بھی ذکر کرتے ہیں، جن کی مجلسوں میں محافل میں اشتہار پہ عنوان کوئی ہو، کارڈ پہ جو بھی ہو، فرمایا جو سیرت کا بھی ذکر کرتے ہیں اور صورت کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم کون ہیں؟ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، ہم نے رب کے قرآن کو جو سمجھا اس کو پڑھا۔ ارے ایک عالم نے بڑی پیاری بات کی قرآن کا مطالعے کے بعد، انہوں نے کہا جہاں واللیل مصطفیٰ کی مدحت ہے، جہاں والضحیٰ مصطفیٰ کے سونے چہرے کے ارے کرشمے بیان کرتی ہے، جہاں طٰہٰ اے 14ویں کے چاند، ارے یاسین یا سید العرب والعجم، یہ سارا مصطفیٰ کا حسن ہے اور نعت ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے ایسا نہیں فرمایا تھا اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، پھر تجھ سے کہاں ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی۔ وہ اعلیٰ حضرت جو کہتے ہیں، فرمایا سب زائرین کعبہ میں سوئے حرم جھکے، ارے اللہ ہی جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ فرمایا سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، ارے خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محبوب کی نعت کیا ہے؟ واللیل بھی ہے والضحیٰ بھی ہے، یہ ساری جو حضور کے حسن و جمال، اور اس کو صحیح اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کاف گیسو، کاف گیسو ہاد ہن یا ابرو آنکھیں عین ساد، کاف ہا یا عین ساد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ ارے سرکار دو عالم کے دادا جان سیدنا عبدالمطلب کا پڑھیں، فرمایا انہوں نے سرکار کا عرفی نام، پیارا نام، لاڈلا نام جب بلاتے تھے، ارے فرمایا 8 سال کی عمر میں ان کا وصال ہو گیا، وہ 8 سال اور جب آمنہ کے لال اپنے پوتے کے ساتھ بھی بیتے، ارے حضرت عبداللہ کی نشانی کے ساتھ بیتے، تو وہ بھی سرکار کے رخ کو دیکھ کر سرکار کا لاڈلا اور پیارا نام کیا رکھتے ہیں؟ ابیض، او روشن چہرے والے، او روشن چہرے والے، دادا نام کیا ہے؟ او ابیض، او روشن چہرے والے۔ لہذا پھر ظہوری کیوں نہ کہے 1350 سال آنے کے بعد وہ جب قرآن کا مطالعہ کرے تو وہ کیوں نہ کرے کہ نوری مکھڑا نالے زلفاں کالیاں، ارے تکدیاں ہی رہ گئیاں ویکھن والیاں، تے چند چڑھیا آمینہ دے لالدا، ارے مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں، قد جاءکم من اللہ نور۔ فرمایا سارے محبت تو پتا چلے اے جڑا عقیدہ اہل سنت دا حضور دے دادا جان نے دیتا، اور اے عقیدہ جڑا ہے اے ام معبد نے دیتا، اور یہ عقیدہ حضرت ابو طفیل نے دیا جو آخری صحابی تھے، اور جن کا پہلی صدی کے اختتام پر جن کا وصال ہوا، وہ حج کر رہے ہیں، حج کا موقع ہے، ماسٹر صاحب اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو جاتے، اونچے ٹیلے پہ حاج تے حاج دیاں گلاں ہونی چاہیے نا، حاج مسائل پوچھنے چاہیے۔ انہوں نے کیا کہا اوپر کھڑے ہو کے؟ نبی کو اپنے جیسا برابر کہنا، میں صحابہ کی زندگیوں سے جماعت صحابہ، ارے وہ جماعت صحابہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، وہ جماعت صحابہ کی زندگیاں کیسے تھیں، تعلق مصطفیٰ کیا تھا، تعلق خدا کیا تھا، ارے ان کو شریعت سے ان سے بڑھ کر شریعت کو سمجھنے والا کون تھا، دین کو سمجھنے والا کون تھا، ارے تبلیغ کے حقیقی معنوں کو جاننے والا کون تھا، مقام مصطفیٰ کو جاننے والا کون تھا۔ ارے نبی کے زمانے میں وہ شخصیات ہوئی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اٹھایا اور آسمان ہدایت کے تارے بنا دیا۔
اور سارے ہی مرشد بنا دیے۔ حضرت ابو طفیل نے کیا کہا؟ یہی عقیدہ ہے، یہ جماعت صحابہ کی یہ باتیں بھی لوگوں کو بتانا پڑے گی، ان کو یہ بھی بتانا پڑے گا وہ مصطفیٰ کے پیچھے اقتدا کیسے کرتے تھے۔ کبھی جب ان کا دل بڑا ارے غمگین ہوتا تھا پھر مصطفیٰ کی مجلس میں ہاتھ کھڑے ہو کے فرمائش کرتے تھے، یا رسول اللہ آپ کے حسن و جمال کے بارے میں ہم نے کچھ لکھا ہے۔ حضرت نابغہ جادی رضی اللہ تعالی، یا رسول اللہ لکھا ہے تو اگر اجازت ہو نثر میں بھی مدحت مصطفیٰ ہوتی ہے اور نظم میں بھی ہوتی ہے، دونوں قرآن و سنت اور جماعت صحابہ نے ہمیں سبق دیا ہے۔ لہذا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نابغہ جادی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ کے بارے میں کچھ لکھا ہے، اظہار خیال کرنا ہے۔ اس جو دیکھتے رہے حضور علیہ السلام کی صحبتوں میں، نمازیں پڑھتے رہے، جہاد کرتے رہے، زکاتیں دیتے رہے، ارے اللہ کے راستے میں احسار اور وفائیں داستانیں رقم کرتے رہے، لیکن صحابہ کا عقیدہ، یہ زندگی کے پہلو جو سیرت النبی کی کتابوں میں ہیں، سیرت صحابہ میں ہیں۔ لہذا عرض کی، یا رسول اللہ کچھ لکھا؟ حضور نے کیا دعا مانگی؟ پہلے حضور نے دعا مانگی، یا اللہ میرے اس صحابی کی منہ کی مور کو سلامت رکھنا، یعنی اس کے دانت سلامت رکھنا، منہ سلامت رکھنا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں حضور علیہ السلام کی شریعت میں مسواک کی کتنی اہمیت ہے، صفائی کی نفاست کی کتنی اہمیت ہے؟ کیا وہ صحابہ کے کانوں میں مصطفیٰ کی وہ دانتوں کی صفائی کا مسئلہ نہیں ہوگا تو 50 60 70 سال میں تو دانت نہیں گرتے ہوں گے اگر بندہ اچھی طرح ان کی صفائی کرے۔ لیکن مصطفیٰ غیب کی خبر دے رہے ہیں کہ میرا یہ صحابی فرمائش کر کے میرے دربار میں جہاں صحابہ بیٹھے ہیں، میں مسجد نبی میں بیٹھا ہوں، یہ نعت پڑھنے کی اجازت مانگ رہا ہے تو سن لو۔ یہ ایک دفعہ نعت سنائے گا، میں سنوں گا، جتنا بھی کلام لکھا ہے ابتدا سے لے کر اختتام تک میں آمنہ کا لال سنوں گا سامنے بیٹھ کر، لیکن میں دعا پہلے دوں گا اس نعت خواں کو۔ میری جو حسن و جمال کے چرچے کرنا چاہتا ہے تو حضور غیب کی خبر دے گے کہ تو 50 سال کا نہیں ہوگا، 60 سال کا نہیں ہوگا۔ ان کی عمر 80 سال سے زیادہ ہوئی۔ باقی جو ان کے ہم عمر تھے، عمر کے تقاضے کے تحت وہ لاٹھیاں پکڑتے تھے، دانتوں میں کمزوری آ گئی، بعض دانت گر بھی گئے۔ ایک دفعہ مصطفیٰ سے اجازت چاہ کر نعت پڑھنے کی اجازت چاہی اور سرکار نے وہ ہاتھ اٹھا دیے جس کو سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، زہے عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ حضور نے پہلے دعا دی، حضور نے فرمایا میرے اس غلام کے نعت خواں کے منہ کی مور کو سلامت رکھنا۔ تو زیادہ عمر ہو گئی، ان کے ساتھی لاٹھیاں پکڑتے تھے، کمر جھکی، اور حضور کے یہ جو غلام تھے حضور کے نعت خواں، ان کے دانت جب مسکراتے تھے چمکتے بھی تھے اور 32 کے 32 دانت سلامت تھے۔ یہ ہے مدحت مصطفیٰ، یہ ہے جماعت صحابہ کی مصطفیٰ کے ساتھ یہ پیار و محبت کی۔ یہ داستانیں تو حضور علیہ السلام نے وہ کتنے شعر پڑھے؟ 200، اور ایک شعر میں 2 مصرے، تو 417 حضور علیہ السلام کا ایک لمحہ، جس کی ایک لمحے کی رب کائنات نے قرآن میں قسم کھائی ہے، وقت کتنا قیمتی ہے، ان کی باتیں حکمت کی باتیں ہیں، ان کا زمانہ کتنا مقدس ہے، ایک لمحہ بلکہ سیکنڈ کا کتنا حصہ کتنا اس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب نے بانٹا ہوا تھا، صحابہ کے لیے، رب کائنات کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، اپنوں کے لیے، پراؤں کے لیے۔ لیکن حضور نے اس نے فرمائش کی تو حضور نے فرمایا پڑھ لے۔ تو حضور کہہ سکتے تھے بھائی شارٹ کٹ کر دے، شارٹ کٹ میں نے جانا ہے، بڑا وقت اور وقت تو قیمتی تھا۔ حضور نے فرمایا دعا دی، وہ پڑھنے لگا، وہ جو ڈائری نوٹ کی کہ پورے 200 شعر پڑھ دیے، پورے 200 شعر پڑھ دیے۔ یہ تو نابغہ جادی ہیں، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، اور حضور کے چچا جان ہیں۔ وہ حال غزوہ تبوک سے واپسی ہے، سرکار مدینہ میں آئے ہیں اور دوسری مرتبہ وہ نعت پڑھی گئی، طلع البدر علینا، وہ دوسری مرتبہ پڑھی۔ ایک تو آمد مصطفیٰ پہ پڑھی گئی، سارا مدینہ امنڈ آئے، وہ صحابہ جو پہلے ہجرت کر کے آگے تھے وہ بھی 3 دن سے حضور کا انتظار کرتے تھے، باہر نکلتے تھے، چوباروں میں چڑھتے تھے، کھجوروں کے اوپر چڑھ جاتے تھے، اور حضور کا جب آئے تو وہ نعت پڑھی سب نے۔ اور جب حضور غزوہ تبوک پہ گئے، آخری غزوے پہ تو آئے، اس وقت بھی سارے مدینے والوں نے باہر نکل کر نعت پڑھی، طلع البدر علینا۔ تو چلو وہ نعت جب پڑھی تو ظہوری نے اس کا پنجابی میں ترجمہ کیا، چڑھیا نہیں چڑھیا چن 14ویں رات دا، طلع البدر علینا، چڑھیا نہیں چڑھیا چن 14ویں رات دا، او لگایا آمدہ جے لاڑا برات دا۔ فرمایا طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا۔ ما حضور کے چچا جان آئے نا،
مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے، حضور کے چہرے کو تکنے لگے۔ حضور نے فرمایا حل لک حاجت یا عم، اے میرے چچا جان کوئی حاجت ہے، ضرورت ہے؟ میرے چہرے کو تک رہے ہیں۔ نوری مکھڑا نالے زلفاں کالیاں، تکدیاں ہی رہ گئیاں ویکھن والیاں، یہ حضور کے اہل بیت، یہ حضور کے چچا جان، یہ حضور کے پیارے چچا جان۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی ضرورت ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا چچا جان پھر کیا؟ فرمایا چہرے کو میں تو آپ کا چھوٹے ہوتے سے عاشق ہوں، جب آپ ہوتے تھے نا جھولے میں، اللہ کے محبوب آپ ہوتے تھے جھولے میں، چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے مہد میں، ارے یہ سراپا نور تھے اور وہ کھلونا نور کا، ان کی انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا، ارے ان کی مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، ارے ان کی مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم۔ یہ اللہ کے محبوب کی عظمتیں ہیں۔ حضور نے فرمایا کوئی کام ہے چچا جان؟ فرمایا میں تو آپ کا جب آپ پنگوڑے میں ہوتے تھے نا جھولے میں، تو تاریک راتیں ہوتی تھی اور 14ویں کا چاند اور آپ کا روشن چہرہ چمک رہا ہوتا تھا، تو میں آپ کے چہرے کو دیکھتا تھا، کبھی ادھر دیکھتا تو آپ جیسے انگلیاں اس طرح کرتے تھے نا، تو چاند بھی اس طرح آپ کی انگلی کے ساتھ موومنٹ کرتا تھا، کیونکہ آپ سراپا نور تھے اور وہ کھلونا نور کا۔ فرمایا پھر چچا جان کیا ہے؟ فرمایا میں نے بھی 40 دن کا سفر جو تبوک 700 کلومیٹر جانا اور 700 کلومیٹر آنا، میں نے وقت ضائع نہیں کیا۔ اے میرے اللہ کے محبوب، میں نے آپ کی نعت لکھی ہے، کبھی میں دائیں سے دیکھتا تھا، کبھی میں پیچھے سے دیکھتا تھا، کبھی آپ کے چہرہ انور کو دیکھتا تھا، کبھی آپ کے فرمایا ارے آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھتا تھا۔ تو اے اللہ کے رسول میں نے نعت لکھی ہے، حضور نے کیا فرمایا؟ وہاں بھی دعا ہے نعت خوانی سے پہلے، یہاں بھی حضور فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا اللہ میرے چچا جان کے منہ کو سلامت رکھنا، فرمایا اللہ جان پہ میرے چچا کے منہ کو سلامت رکھنا۔ حضور نے پھر یہاں بھی دعا دی ہے، یہاں بھی دعا دی ہے۔ ادھر حسان کو خود کہا، یہ تو فرمائشیں ہیں، صحابہ نے اظہار کیا مدحت مصطفیٰ کا، حسن و جمال کے چرچا کرنے کا، اور حضور نے اجازت دی۔ ادھر حضور خود کہتے ہیں اے حسان کھڑا ہو جا، وہ میرا منبر سامنے پڑا ہوا ہے، اس پہ بیٹھ جا، میری چادر اس کے نیچے ہوگی، میں تیرے سامنے بیٹھ جاؤں گا۔ اور عجب انر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے مشرکین مکہ نے میرے بارے میں جو گندی زبان استعمال کی ہے، تو ان کو جواب دے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ عجیب، آپ جواب دیں انر رسول اللہ، آپ جواب دیں، میں سنوں گا اس جواب کو۔ وہ جواب دینے کے لیے حضور کی خواہش پر منبر مصطفیٰ پہ جب بیٹھے اور حضور کی بیان کرنے لگے، تو حضور نے دعا مانگی، اللہم، صحیح حدیث ہے، اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ میرے حسان، میرے نعت خان کی، ارے میرے نعت خان کی، یا اللہ تو ان کی مدد کر۔ ظہوری نے اسی حدیث کو لیا اور اس کو نظم میں بیان کر دیا، نبی کی توصیف اللہ اللہ کہ داد جبریل دے رہا ہے۔ ارے ظہوری کتنے خوش نصیب ہیں جو نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں۔ پھر ظہوری کیوں نہ کہے تیری مدحت کام ظہوری کا، ارے تیرے نام سے نام ظہوری کا، کریا کریا بستی بستی جو تیری نعت سناتا ہے۔ اسی لائل پور کا وہ نعت خان نیاز احمد نیازی، عبدالستار نیازی کیا کہتا ہے؟ ارے واعظہ تو نیازی تے فتوے نہ لا، نیازی کہتا واعظہ او تنقید کرنے والے، حسن مصطفیٰ کے چرچے کرنے والوں کو، درود و سلام سے جو اپنی زبانیں تر رکھتے ہیں، جو مدحت مصطفیٰ کرتے ہیں، سنت خدا کو زندہ کرتے ہیں، سیرت مصطفیٰ کا چرچا کرتے ہیں، ارے اللہ کے محبوب کی عظمتوں اور اس کے حسن و جمال کی ارے پیغام کو لوگوں کے سینے میں پہنچاتے ہیں۔ واعظہ تو نیازی تے فتوے نہ لا، کی پتا عشق دے تینو دستور دا، ارے اوندیاں یاداں نو جنہاں نے گل لا لیا او تے دونوں جہانی ترے رہن گے۔ ارے جاؤ نا علی حجویری کی بارگاہ میں، کیسے تر گئے ہیں، جاؤ خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں، جاؤ بہاؤالدین زکریا ملتانی کی بارگاہ میں، ارے جاؤ مجدد چشت زہد الانبیاء بابا فرید گنج شکر کی بارگاہ میں، جاؤ دہلے والی محبوب الہی کی بارگاہ میں، جاؤ شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں، تمہیں پتہ چلے گا یہ غلامان مصطفیٰ ہے۔ ارے جب نظر ڈالی میں نے غلامان محمد پر، ارے کوئی خواجہ نظر آیا، کوئی بابا نظر آیا، کوئی داتا نظر آیا، تو حضور نے عطا فرمائی نا وہاں۔ ہمارے بزرگوں نے بڑی باتیں کی، اور میں نے وہ شعر پڑھا جو آپ نے جو پڑھا تھا مجھے بلانے سے قبل، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولانا جامی، مولانا عبد الرحمن جامی، تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، ہجراں مولانا جامی کیا کہتے ہیں حضور؟ جامع طریقت، جامع شریعت، جامع طریقت، ارے ان کو ان کا مفتی ہونا، مختمم ہونا، حضور کی شان میں یہ وہ ظاہری ارے رکاوٹیں ہیں، ہم کیوں تعریف کریں؟ ہاں اپنے علماء کو تو جو مرضی کہہ دیں، مدارس ان کے نام پہ رکھیں کہ قاسم العلوم، بڑا بڑا آگے چلے جائیں، جب اللہ کے محبوب، ہاں دفاع پاکستان جائز ہے،
رائے پاکستان کانفرنس جائز ہے، ریلی جائز ہے، اسلام زندہ باد کراچی میں وہ جائز ہے، وہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے یا پسند نہیں ہے تو جب دیوانے مسجد میں بیٹھ کر صحابہ کی سنتوں کو زندہ کرے، اللہ کے محبوب کی عظمتوں کو بیان کرے اور شریعت اور طریقت کی بات کرے اور صحابہ کی جماعت کی بات کرے تو وہ ناجائز ہو؟ مولانا جامی کیا کہتے ہیں؟ وہ بات انہوں نے کی اور وہی بات خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والوں نے کی۔ مولانا جامی کیا کہتے ہیں؟ مولانا جامی فرماتے ہیں چسوے من گزر آری، اور وہ شعر کا ترجمہ ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، یک بار میرد ہر کسے بیچارہ جامی بارہا، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ۔ یہ مولانا جامی میں سرکار کی بارگاہ میں ارے عجیب ناتے، عجیب محبت کا پیغام دیا ہے۔ وہ لاجپال جو ہوئے غریب نوازی تو ان کے در سے چلی ہے، آمنہ کے لال سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں مولانا جامی؟ چسوے من گزر آری، یا رسول اللہ اگر آپ میری جھونپڑی میں آئیں اس لائق تو نہیں ہے۔ خواجہ غلام فرید نے کہا ایک واری لنگیا تو ساڑی جاتے تے میں داریاں کرے ساں سکا لہا کے۔ فرمایا اگر آپ آئیں گے نا یا رسول اللہ، غلام فرید جو پاک پتن والے کا غلام ہے، اپنی پہچان ہے ہی کوئی نہیں، جو بابا فرید کا غلام ہے، میں ان کا غلام ہوں، میرا اپنا نام تو ہے نہیں، میں فرید کی گلیوں میں ارے ٹکڑے میں مانگنے والا ہوں، میں غلام فرید ہوں۔ کوٹ مٹھن کی سرزمین پہ بیٹھ کے جا کے اور وہ کیا کہتے ہیں ایک واری لنگیا تو سڑی جاتے۔ یا رسول اللہ کبھی آگے تو پتہ لگا یہ جو حاضر ناظر کا عقیدہ ہے، بلایا تو اسے جاتا ہے جسے زندہ سمجھا جائے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چپ جانے والے۔ فرمایا ایک واری لنگیا تو ساڑی جاتے، تو کی کرے گا غلام فرید؟ ارے میں داریاں کرے ساں، میں خدمت کروں گی یا رسول اللہ، آپ کی خدمت کروں، سکا لہا کے جو کچھ بن سکا، جو کچھ ملے دیا مرچاں تے ڈھاکے دی ململ، وہ سارا آپ نے فرمایا، سارا عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ وہی بات مولانا جامی نے کی، چسوے من گزر آری منے مسکین ناداری۔ یا رسول اللہ میں غریب تو کچھ بھی نہیں میرے پاس، جب آپ آئیں گے تو کیا کروں گا؟ دینے کو تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ تو جانے کائنات ہیں، رب کی ساری نعمتیں جس کے پاس ہیں وہ آپ کے در سے ملی ہیں، یا او آپ کے در انما انا قاسم اللہ یوتیو کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ رواہ امام بخاری، یہ حدیث اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جو کثرتیں دی ہیں محبوب کو دی ہیں، اور میرا محبوب تقسیم کرنے والا ہے، محبوب تقسیم کرنے والا ہے۔ لہذا حضور علیہ السلام آئیں گے تو یا رسول اللہ میں کیا کروں گا؟ میرے پاس کچھ نہ کمرہ، نہ حجرہ، نہ قلین، نہ کرسی، نہ نشست، نہ کھانا، نہ پینا، کچھ بھی نہیں۔ آپ آ جائیں، کیوں؟ آپ غریب نواز لاجپال ہیں، آئیں گے تو میں کیا کروں گا؟ جامی جہاں جہاں آپ قدم رکھیں گے نا اپنے، فدائے نقش نالینت کنم جائیں یا رسول اللہ۔ یہ نقش بندیوں کا مرشد، جامع طریقت، جامع شریعت، جب مصطفیٰ کے در کی بات آتی ہے، جب ان کی غلامی کی بات آتی ہے، یہ ہے جماعت اولیاء، ارے جن کو ہم مانتے ہیں، انہوں نے محبت مصطفیٰ کی، ارے محبت مصطفیٰ کا پیغام دیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ آئیں گے میرے حجرے میں تو جہاں آپ فزیکلی آئیں گے، فزیکلی، خیال اور خواب کی بات نہیں ہے، جب آپ آئیں گے تو جہاں جہاں آپ قدم رکھیں گے نا، جامی اس قدم کے نشان ایک ایک قدم پہ اپنی جان قربان کر دے گا۔ فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ، لہذا میں جان قربان کر دوں گا۔ لہذا میں نے شروع میں بات کی تھی کہ والضحیٰ واللیل یاسین طٰہٰ، یہ بھی حضور کی نعت، اور تبت یدا، یہ بھی حضور کی نعت۔ جو اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، احمد دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، غیر سے جل جائیں بے دینوں کے دل، ارے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ یہ حضرت حسان نے اپنی شاعری میں مصطفیٰ کے جو ان کی گستاخیاں کرنے والے تھے، یہ مزاج حضرت حسان کا ملتا ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہ کے سیدی اعلیٰ حضرت نے شاعر دربار مصطفیٰ جو ہے اس سے یہ عقیدہ لیا، ارے غیر سے جل جائیں بے دینوں کے دل، ارے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے۔ یہ اللہ، بلکہ اللہ کے قرآن کا بھی، اللہ کے قرآن کا بھی ہے۔ کیسے؟ تبت یدا بھی حضور کی نعت ہے۔ کیسے نعت ہے؟ کہ وہ حضور علیہ السلام دو انگلیاں کی نا، رب نے کہا دو نہیں، دونوں ہاتھ تیرے ٹوٹ جائیں، اور تیری بیوی کانٹے بچھاتی تھی جمیل، میرے نبی کی ہمسائی، تو ہمسائیگی کا بھی خیال نہیں رکھا، عرب والوں اتنے آگے چلے گئے۔ لہذا جب میرے محبوب کی باری آئے تو تیرے دونوں ہاتھ اے ابو لہب ٹوٹ جائیں، اور تیری بیوی کا حمال الحطب، فرمایا وہ جو وہ کانٹوں کا وہ لاتی تھی، جو آپ باندھ کر اس کو لاتی تھی گٹھا، وہ اس کی گلے کا رسا بنا اور پھانسی کا پھندا بن گیا۔ فرمایا میرے محبوب کی عظمتوں کو نماز نہ پڑھو، شرک ہوتا رہا کئی صدیاں میرے گھر میں، میں دیکھ
دیکھتا رہا، برداشت کرتا رہا، میرا محبوب آیا ہے جانے کائنات، ارے ان کی بارگاہ میں اگر کوئی نبیوں کے بارے میں لوگ باتیں کرتے رہے، نبی خود جواب دیتے رہے، میں نہ بولا یہ میرا محبوب ہے، اب کوئی کرے گا تو میں اس کے فرمایا اس کے گھر تک بھی پہنچ جاؤں گا، میں اس کے گھر تک بھی پہنچوں گا، ارے اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، لہذا یہ بھی نہ آپ کہیں گے یہ آپ نے عجیب بات کر دی۔ میں آپ کو تائید میں روایتیں لاتا ہوں، ملا جیون نے روایت کی ہے، فرمایا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ماسٹر ملائکہ کو سیدنا آدم علیہ السلام کو بنا کر کیا دیا، فَاسْجُدُوا لِآدَم، ایک سجدہ کرو، اور امر تھا، اور امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، عربی گرامر میں صرف میں یہ کلیہ ہے، قاعدہ ہے، ایک سجدہ ہی تھا نا عبادت میں، ایک مطلوب تھا خالق کائنات کی طرف سے، پھر دو کیوں ہو گئے سجدے؟ اور دو ہمیشہ نماز میں، نفل میں، سنتوں میں، فرائض میں کیسے وہ دو کو اللہ نے تو ایک کہا تھا۔ اس نے ملا جیون رحمت اللہ علیہ جواب دیا، بر صغیر کے بہت بڑے عالم، فرمایا اس میں حکمت یہ ہے، راز ہے وہ نعت کہ سرکار کی وہ نعت، وہ جو حسن و جمال وہ بھی نعت، اور فرمایا جو سرکار کے دشمنوں کو جواب دینا وہ بھی مدحت مصطفیٰ ہے، وہ بھی شان مصطفیٰ آشکار ہوتی ہے۔ لہذا ملا جی نے فرمایا رب نے تو ایک سجدے کا حکم دیا تھا، تو حکمت کیا ہے جب انہوں نے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، قرآن کہتا ہے سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ اکڑ گیا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور رب کے حکم کو نہ دیکھا، ارے تعظیم آدم علیہ السلام جو نور مصطفیٰ ان کی پیشانی میں روشن تھا، ارے وہ چمکے مار رہا تھا، اس کو نہ دیکھا، انکار کر دیا، تکبر کیا۔ جب فرشتوں نے سب نے سجدہ کی نا جماعت، آدم علیہ السلام سامنے ہیں، وہ اٹھے، اللہ جیون نے جواب دیا دو کیوں ہوئے، وہ بھی نعت وہ بھی نعت، جو امر نہیں تھا ظاہری طور پر وہ بھی عبادت بن گیا، اور قیامت تک اب ہوگا، جو ایک نفل ایک رکعت پڑھے 3 کر دے وہ بھی نماز قبول نہیں، جو ایک کرے وہ بھی قبول نہیں، جو ہر رکعت میں 2 کرے گا وہ نماز اور رکعت قابل قبول ہوگی۔ یہ فرمایا یہ محبت کی باتیں ہیں، یا تعظیم آدم علیہ السلام کی باتیں ہے، یا تعظیم نور مصطفیٰ کی پیشانی میں فرمایا بات ہے۔ لہذا جب وہ سجدہ کیا نا ایک، اللہ جی میں نے جواب دیا تو فرشتے اٹھے، انہوں نے ابلیس کو دیکھا کہ ابلیس اکڑا بیٹھا ہے اور سجدے میں نہیں گیا، تو انہوں نے کہا اچھا 2 وجہ تھی دوسرے سجدے کی، ایک حکم تھا دوسرے کا حکم، نہ رب نے کہا نہ رب نے اشارہ کیا، نہ ہی کہیں ثبوت ملتا ہے، حکم ایک تھا۔ فرمایا جب وہ اٹھے فرشتے، انہوں نے ابلیس کو دیکھا اکڑا ہے، ایک سجدہ بھی نہیں کیا، انہوں نے کہا او اللہ کے نبی کے دشمن، سینہ تان کے کرنے، اور باقی عام روٹین کے مطابق نارمل، وہ عام سینہ نہیں تاننا۔ اللہ نے فرمایا جو میرے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، فرمایا میرے محبوب جو تو نے فیصلہ کیا، اپنے صحابہ کو یہ حکم دیا، میرا تو حکم نہیں تھا، میرے محبوب تیرا مقام میرے ہاں یہ ہے، یہاں مقام محبوبیت ہے، یہاں حضور شارع علیہ السلام ہے، میرے محبوب تیری مرضی میری مرضی ہے، جو تو کہتا ہے وہی میری نہیں، محبوب محب میں تیرا میرا، فیصلہ تیرا تھا، ڈیسیژن تیرا تھا، سوچ تیری تھی، فکر تیری تھی، اے میرے محبوب پہلے جو سینہ تان کے طواف کیا وہ بھی عبادت بنا دوں گا، اور بعد والی بھی عبادت بن جائے گی، وہ بھی عبادت ہو جائے گی، یہ بھی عبادت ہو جائے گی۔ تو یہ مزاج ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے پتہ چلتا ہے، یہ مقام کا صحابہ کی حیاتی سے پتہ چلتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام آئے تو انقلاب، لیکن نام نہاد انقلاب نہیں، جو ہر سال ان کو دورہ پڑتا ہے حضور کے، یہ تو بات ہے نا یار، حضور علیہ السلام کے نام پہ تو امت ارے فرمایا کٹتی ہے نا، مرتی ہے، حضور کا نام آئے کوئی بھی ہو کوئی بھی ایجنڈا ہو، ہڈن ایجنڈا ہو یا کوئی بھی ہو، جب بھی حضور کا نعرہ لگتا ہے سارے حضور کے عشاق جو ہیں اس طرف لپکتے ہیں، اس طرف جاتے ہیں۔ تو حضور آئے تو اتنی بڑی آمد جو ہوئی، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے ہیں سب ان کی راہوں میں کھڑے دیکھے، سرکار مدینہ کی تعظیم کے کیا کہنے، مرسل بھی سبھی جن کی راہوں میں کھڑے دیکھے۔ اور خواجہ غلام فرید کہتا آیا نبیاں دا پیر تے غیب الغیب دے دیسوں آیا، یار لوگوں نے کیا خلق اللہ آدم علی صورت ہی، خلق اللہ آدم علی صورت الرحمن، دونوں حدیثیں ہیں، فرمایا اے صورت ہے بے صورت تھی، پیر میرے شاہ صاحب نے فرمایا ہے، فرمایا غیب الغیب دے دیس، خواجہ غلام فرید نے فرمایا غیب الغیب دے دیسوں آیا، ایتھے آ کے روپ وٹایا، خالق دی تصویر تے آیا نبیاں دا پیر، تے آیا ہن دیو مبارک ساریاں سکھیاں، تے نال قبلی والے دے مل گئی آنکھیاں، تے ہن بدل گئی تقدیر، تے آیا نبیاں دا پیر، غوث کتب سب اوندے بردے نوکر، اور جبرائیل یہ چاکری کر دے، ارے کون فرید فقیر، تے آیا نبیاں دا
اے نبیاں دا پیر جڑیاں عشق نبی زوری کہندا جڑا عشق نبی وچ روندیاں نے بدیاں دے دفتر توندیاں نے انہاں کرماں والیاں اکھیاں دے ہنجواں دیاں ریساں کون کرے کیویں تحریر ہوے سوز وچ ڈبی ظہوری دی ارے قلم جامی دا میں کتھوں لے آواں یا رسول اللہ قلم جامی دا میں کتھوں لے آواں یا رسول اللہ لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو انقلاب لے کر آئے سرکار دو عالم ریل حقیقی انقلاب لے کر آئے وہ سیرت مصطفیٰ کے ذریعے آیا وہ صورت مصطفیٰ کے ذریعے آیا تو میں اس صحابی کی بات کروں حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری حج کیا حضور کے وصال کے کافی 80-90 سال بعد وہ حج کے موقع پہ کھڑے ہوئے ٹیلے پہ مکہ المکرمہ میں اور ان کے ارد گرد ظاہر ہے وہ سارے تابعین تھے صحابہ کے شاگرد اور انہوں نے اعلان کیا اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو کر فرمایا او لوگو او حاجیو میں اللہ کے محبوب کا آخری غلام ہوں ان آنکھوں نے مصطفیٰ کو اپنی ان آنکھوں نے مصطفیٰ کی زیارت کی ہے ارے میں نے مصطفیٰ کے ساتھ زندگی کے لمحات گزارے ہیں آؤ میری بات سن لو جو چاہو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن لو میں نہیں امید کرتا کہ آئندہ سال حج کے موقع پر میں دنیا میں ہوں وہ صحابہ سارے کٹھے ہو کے آگے سیرت النبی کی کتابوں میں ہے یہ جماعت صحابہ یہ ان کی فکر تھی یہ سوچ تھی یہ میسج تھا جو انہوں نے آگے کنوے کیا اور تابعین کے دلوں میں بھی وہی تھا کہ میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے حضور علیہ السلام حضرت ابو طفیل نے کہا میں صحابی مجھ سے جو مرضی پوچھ لو میں نے حضور سے دین سیکھا بھی ہے اور دین کو عملی طور پہ دیکھا بھی ہے اور سرکار سے دین لتبین للناس قرآن کی تفاسیریں بھی سنی ہیں آپ مجھ سے پوچھ لیں انہوں نے کیا کہا کلیکٹیولی اجتماعی طور پر متفقہ فیصلہ یونانیمسلی فیصلہ انہوں نے کہا او صحابی رسول آپ ہمیں حضور کے حسن و جمال کی کہانی سنائیں اب سارے تابعین کی فکر کیا تھی فرمائش کیا کی ٹیلے پہ چڑھنے والے مصطفیٰ کو دیکھنے والے ارے حج کے ارکان کا تو پتہ چلتا رہے گا حج کے دوران جو ہونا ہے وہ فقہی مسائل کا تو پتہ چل جائے گا وہ دیکھ لیا ہے وہ ہوتا رہے گا ارے فرمایا آپ ہمیں حضور کے حسن و جمال کی کہانی سنائیں اب وہ حدیث جو جملہ بولا نا حضرت ابو طفیل نے وہ کیا تھا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب فرمایا وہ بڑی لمبی چوڑی بات نہیں ہے ایک ایک لفظ میں 3 سرکار کے حلیے کے بارے میں اس صحابی رسول نے کہا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض حضور روشن چہرے والے تھے ہن پیر میر علی شاہ صاحب آگے کہہ دیں 1300 سال بعد مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہیں مد بھریاں یا زوئی کہہ دے نوری مکھڑا نالے زلفاں کالیاں تک دیاں ہی رہ گئیاں نوک دیکھن والیاں یا حسان بن ثابت کہہ دے یا حضرت کعب بن زہیر کہہ دے سرکار کے سامنے ان الرسول لنور یصطدع بہ فرمایا میں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے میرے سامنے تشریف فرما ہے خدا کی قسم ان کے سر انور سے لے کر ان کے پاؤں مبارک تک ارے کعب بن زہیر کیا کہتا ہے حضور تو سراپا نور ہے حضور اتنے خوش ہوئے اپنی چادر مبارک اس کو حضور نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا قتل کرنے کا وہ گستاخیاں کرتا تھا وہ آئے اور آ کے کہا کہ امان دے دے سرکار نے کہا جا امان دے دی تو اس نے فوراً اس کے دل کی کایا پلٹ کے انقلاب آ گیا فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کی مذمت میں توبہ نعوذ باللہ بڑے بڑے شعر لکھتا تھا گستاخیوں میں آپ نے مجھے ارے معافی دے دی ہے میرے قتل کو معاف کر دیا ہے ارے امن سلامتی دے دی کنڈیشنل نہیں دی مشروط کہ پہلے کلمہ پڑھو توبہ طائب ہو نمازیں پڑھو تو پھر توبہ فرمایا جاؤ تجھے معاف کر دیا اسی وقت وچ دلان دے رچ دے جاون بول رسیلے بولے تے بڑیاں بڑیاں عقلاں والے بن گئے او دے گولے پھر حشر دہاڑے حضور دی رحمت ارے آسیاں تائیں ٹولے پھر اس سونے دے یار ظہوری کسے میدان نہ ڈولے پھر اس سونے دے یا ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی ارے وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو وہ کس کو ملے حضرت کیا کہا انہوں نے ابو فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض روشن چہرے والے ملیحن جوڑا دیکھتا سی بس تک دیاں ہی رہ گئیاں ویکھن والیاں جو دیکھتا تھا بس وہ قربان ہو جاتا تھا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ارے کعب ہوں حسان ہوں ارے نابغہ جادی ہوں حضرت عباس ہوں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا ہوں ارے سیدہ ارے عائشہ صدیقہ ہوں ارے 36 سے 40 صحابہ یا صحابیات ہیں جو حضور علیہ السلام کی نعتیں لکھتے تھے اور ان کے جو قصیدے ہیں وہ آپ سیرت النبی کی کتابوں میں وہ موجود ہیں اور تیسری بات اس نے کی جو حضرت ابو طفیل نے اوپر چڑھ کے فرمایا حضور کی رنگت روشن چہرے والے اور
سبحان اللہ، عجیب حسن و جمال والے. اور فرمایا مقصرن، نہ حضور شارٹ کٹ کرتے تھے گفتگو میں، نہ قد چھوٹا نہ بالکل بڑا، نہ گفتگو لمبی نہ بالکل چھوٹی. اوتیتو جوامع الکرم، فرمایا جب سرکار بولتے تھے تو پھر انقلاب آ جاتا تھا بولنے سے. ارے لفظ کم ہے، ارے معانی کا، مفاہیم کا، ارے اس کے پیغام کا ایک سمندر ہوتا تھا مصطفیٰ کی ارے اس گفتگو میں. اوتیتو جوامع الکلم، حضور نے فرمایا مجھے مختصر ترین کلام دیا گیا ہے جو میں بولتا ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ رب کائنات کی بارگاہ سے جا کے پوچھو جو محمد مصطفیٰ بولتے ہیں. وہ اپنی منشا سے تو بولتے نہیں ہیں، وہ رب اشارہ کرتا ہے تو مصطفیٰ بولتے ہیں. رب اشارہ کرتا ہے تو مصطفیٰ حسان کو اجازت دیتے ہیں، رب اشارہ کرتا ہے تو نابغہ جادی کو اجازت ملتی ہے، اور مصطفیٰ لب کو ہونٹ دیتے ہیں تو وہ رب کا پیغام ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، وہ حضرت عبداللہ بن سلام بہت بڑے چوٹی کے عالم جنہوں نے انویسٹمنٹ کی یہودیوں نے اس پر. اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں کہا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے چوٹی کے عالم مدینہ المنورہ میں، انہوں نے جب دیکھا نا اسلام نہیں رک رہا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، انہوں نے کہا جی چلو اب علمی میدان میں جنہوں سارا وظیفہ دیتے ہیں، انویسٹمنٹ کی ہے، اور ہمارا سرکاری مولوی ہے عبداللہ بن سلام، اس کو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں مسجد نبی میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کے درمیان، اپنے ماننے والوں کے درمیان، لہذا ان کو ہم وفد بنا کے ان کو بھیجتے ہیں مناظرے کے لیے کہ علمی میدان میں اللہ کے محبوب سے تورات کے حافظ، انجیل کے حافظ، لہذا ان کو مقابلے کے لیے بھیجتے ہیں. یہاں صورت مصطفیٰ کا ذکر ہے، یہاں گفتگو مصطفیٰ کا ذکر ہے، یہاں حضور کی زبانوں سے نکلنے والے مختصر ترین الفاظ ہیں، لیکن اس میں شریعت کی بھی وضاحت ہو رہی ہے، اس میں حقوق بھی دیے جا رہے ہیں، اس میں صلہ رحمی بھی آ رہی ہے، ارے محروم کرنے والوں کو ارے عطا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. عبداللہ بن سلام آئے اور سرکار گفتگو فرما رہے تھے، وہ آ کے بیٹھ گئے. میرے جیسا کوئی مولوی ہوتا کہتا او میں تیاری کر کے آیا، کتابیں لے کے آیا، میرے شاگرد ہے، حوالہ جات لگے ہوئے، آؤ مناظرہ کرو. وہ آئے تو تھے مناظرہ کے لیے، بھیجا تھا، انہوں نے کہا یہ آخری سہارا، آخری امید ہمارا عالم ہمیں جتوا سکتا ہے دین اسلام کے مقابلے میں تو یہ بندہ ہے. عبداللہ بن سلام کو اور جبہ پہنا کے سارا کچھ بنا کے بھیجا. وہ آئے تو سرکار مسجد نبی میں تشریف فرما، والذین معہ، اور صحابہ حضور کے دائیں بائیں مجسمہ ادب بن کے بیٹھے ہوئے اس طرح، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق کے کوئی سرکار سے آنکھیں ملا کے گفتگو نہیں کرتا تھا. سب سراپا ادب بیٹھتے تھے، ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے رہتے تھے، پرندوں کو نہیں پتہ چلتا تھا ہم درخت پہ بیٹھے ہیں دیوار پہ بیٹھے ہیں. یہ جماعت صحابہ کا سرکار دو عالم کی خدمت میں یہ سراپا ادب بن کے بیٹھتے تھے. وہ آئے، مجھے جو سمجھ آتی، میں نے ویسے پڑھی نہیں قاری صاحب کسی سیرت کی کتاب میں، وہ آئے سرکار کی مجلس لگی تو ظاہری حیات میں مسجد تو چھوٹی تھی نا، اتنی بڑی چوڑی، بعد میں توسیع ہوتی رہی. وہ وہیں بیٹھ گئے جہاں جگہ تھی. ادھر 70,000 جادوگروں کا پڑے جب وہ موسیٰ علیہ السلام سے مناظرہ کرنا ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے ایسے بات کر دی. انہوں نے کہا جی آپ حضرت کچھ دکھاتے ہیں، آپ پہل کرتے ہیں، ہم. اللہ نے فرمایا تم تھے مشرک، جادوگر مشرک، جادو سیکھنا شرک ہے، تم آئے تھے بے ایمان اور میرے نبی کریم اللہ سے مقابلہ کرنے. 70,000 تو وہ جادوگر تھے، اور جو مجمع کتنا ہوگا اس وقت مصر میں، اور بادشاہ بھی فرعون بیٹھا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، فرمایا بے ادبا مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ٹوئی بعد با مراد. فرمایا تم نے میرے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کیا کہ حضرت آپ کچھ دکھائیں گے یا ہم دکھائیں. فرمایا جاؤ، ارے میں واپس نہیں جانے دوں گا، تم جادو دکھاؤ گے، کرتب دکھاؤ گے، اپنا ماہرانہ جو جادو تمہارا فن ہے اس کا اظہار برملا کرو گے، لیکن میں تمہیں اس محفل اور مجلس سے مقابلے کے بعد بے ایمان نہیں جانے دوں گا، ایمان کی دولت تجھے عطا فرما دوں گا. وہ 70,000 کو اللہ تعالیٰ مشرکوں کو ارے دولت ایمان سے سرفراز کر دیتا ہے. قرآن کا پیغام ہے. آپ دیکھیں یہاں عبداللہ بن سلام آئے مناظرہ کرنے اور سرکار گفتگو کر رہے. انہوں نے کیا جی میں نے گفتگو بند کرو، میں نہ مقابلہ کرو. وہ وہیں بیٹھ گئے اور حضور کی زبان مبارک سے جو آپ نے بات کی نا، وہ جب بولتے تھے تو پھول جھڑتے تھے. یہ سیدہ ام معبد نے یہ بات کی ہے جب ہجرت کے سفر کے دوران سرکار ان کی جھونپڑی میں ٹھہرے. وہ انہوں نے بات کی جب وہ گفتگو کرتا تھا مبارک تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے، ان کے منہ سے پھول جھڑتے تھے. لہذا حضور علیہ السلام وہ بیٹھے اور حضور کیا فرما رہے تھے؟ یہ ہے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. حضور یہ فرما رہے تھے سل من کا تاک. حضور فرمایا اس سے مل جو تجھ سے بائی کاٹ کیے بیٹھا ہے، منہ پھیرے بیٹھا ہے. کہتا میں نہیں ملنا، برادری نہ خوشی نہ غمی. حضور کیا فرما رہے تھے؟ عبداللہ بن سلام وہ جوتیوں میں بیٹھ گیا. اس نے کہا میں مخل نہ ہوں، میں دخل نہ دوں مسلمانوں کے نبی کے. ذرا سنو تو صحیح یہ کہتا کیا ہے، کون سا لیکچر دے رہا ہے، کون سی بات کر رہا ہے. باتیں
लंबी चौड़ी नहीं थी और कोई बड़ी गुफ्तगू नहीं थी। सरकार ने 4 लफ्ज बोले, सलमान का आका, हजूर फरमा रहे थे उसके साथ मिल, जबरदस्ती जफ्फी पा जो तुझसे मुंह मोड़ के गली बदल जाता है। और दूसरी सरकार फरमा रहे थे, वाती मन हरमा का, तू उसको आगे बढ़ के दे जब सारी जिंदगी वो देता रहा, सबको लेने बना के लंगर खिलाता रहा, जब तू उसके दरवाजे पे आता था तो तुझे धक्के दे के महरूम कर देता था, जब तू उस पोजीशन पे पहुंच तो तू उसको ढूंढ कर उसको बख्शिश दे और उसको अता कर। सिला रहमी भी आ गई। ये आमद मुस्तफ़ा की बरकतें हैं, ये सिला रहमी है, ये दीन मतीन है, ये शरीयत मुतहरा है, ये नबी का दीन प्रैक्टिकल दीन है। हजूर सहाबा को तलकीन कर रहे हैं, दीन मुस्तफ़ा की वजाहत कर रहे हैं। हजूर फरमाया, सिल मन का ताका, जो तुझसे कता ताल्लुक करता है तू मिल। और मिलने वाले ने मिलना तो ये तो कोई सिला रहमी नहीं है। तो सलाम लेता है सलाम लेना, ये सिला रहमी तो नहीं है। सिला रहमी ये जो आपसे मिलना नहीं चाहता, बाद वजूहात की बुनियाद पर आप दिल बड़ा करके माफ कर दो और आगे बढ़ो और सिला रहमी करो, उसको जबरदस्ती जाके मिलो। और जो तुझे नहीं देता तुम उसको जब इस पोजीशन में हो तो तुम ढूंढ कर दो। सरकार को नहीं पता था आए जुतियां नहीं बैठा है। सरकार ने ये गुफ्तगू करके ना, तो सरकार ने पूछा, अब्दुल्ला कैसे आए? विच दिलां दे रचदे जावण बोल रसीले बोले। फरमाया, सारा जग मोह लिया जे नबी दे प्यार ने, उनदे जड़ियां लड़ लगियां किते भी नहीं डोलियां। फरमाया, सारा जग मोह लिया है नबी दे प्यार ने। फरमाया, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये गुफ्तगू की ना, एक लाइन की, 2 जुमले, 2 पैगाम थे शरीयत मुस्तफा के। हजूर ने अब्दुल्ला बिन सलाम को कहा भी हाँ भी कैसे आए? इनकलाब आ गया। फरमाया, आपका कलमा पढ़ने आया हूं। फरमाया, गुलामी करने आया हूं। आए तो थे मुनाजरा करने, वो भी इस इरादे से, भेजने वाले भी वो ऊंचा देख रहे हैं हवेली के दरवाजे पे, सारे मीटिंग करके बारियों से देखे अब्दुल्ला आए और हमारी फतह का ऐलान हो। फरमाया, अब्दुल्ला तो गुलाम मुस्तफा बन गया। जब अब्दुल्ला आए तो और हालत में थे, अरे गेटअप और था, चेहरे की रंगत और थी। जब वो देख रहे हैं, हजूर ने कलमा पढ़ाया, सीने से लगाया, वो गए वापस से दौलत ईमान लेकर। वो गए ना तो वो देख रहे हो, कहते यार वो जिस रूप में गया था ना, लगता नहीं, चेंज आ गई। उन्होंने भी एतराफ, लेकिन सहारा था ना, आके पूछा, हाँ भी अब्दुल्ला क्या बना? फरमाया, बस 100 बातों की एक बात, मैं तो उनकी गुलाम बन के आ गया। जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए सितारे हो गए। फरमाया, हजूर ने फरमाया, मैं तो गुलाम बन गया। उन्होंने अपने सरीनों पे हाथ बांधने शुरू कर। फरमाया, हमारा सत्यानाश कर दिया, अरे हमारी नाक खाक आलूद कर दी। हमारा मान था तू, हमारा मान था, बड़ा पैसा लगाया, अरे तू बगैर दलाइल के, बगैर मनाजरे के, अरे मनाजरे के तू शिकस्त खा के आ गया है। फरमाया, मैं क्या करूं? जो जुमला कहा ना वो हुस्न मुस्तफ़ा के मुतल्लक है, वो चेहरा मुस्तफ़ा के मुतल्लक है। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने फरमाया, लंबियां चौड़ी गल्ला ना करो। और अब तो मैं जब गया तो मैं वहां बैठ गया जूतों में, वो गुफ्तगू फरमा रहे थे तो मेरी आंखें उनके चेहरा अनवर की तरफ थी और कान उनकी गुफ्तगू की तरफ से थे। उधर कान से इनकलाब आ रहा था, उधर आंखों ने अरे मेरी दिल की काया पलट दी थी। पर मैं 2 बातें यकदम हुई। अरफ तो अन्न वजहहु लैसा बिवजह कज़्ज़ाब, जब मैंने उनके चेहरे को देखा तो मेरे दिल ने गवाही दी कि ये चेहरा तो झूठे का हो ही नहीं सकता, इतना रोशन चेहरे वाला, इतना रोशन चेहरे वाला तो हो नहीं सकता। नूरी मुखड़ा नाले जुल्फां कालियां, अरे तकदियां रह गईयां वेखण वालियां, अरे चन चढ़िया दे आमना दे लाल दात मुक गईयां दुनिया तू रातां कालियां। अब हजूर आए, हजूर बैठे मस्जिद नबी में, देर तो नहीं हो गया, आप बता रहे खत्म कर देते। हजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी ये दीन लेकर आए, ये हकूक लेकर आए, ये इनकलाब मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था जो हजूर लेकर आए अमली तौर पर। हजूर बैठे हैं सहाबा के दरमियान, मैं दोबारा तकरार नहीं करूंगा कि हजूर का एक लम्हा कीमती। हजूर बैठे हैं, हजरत उमर फारूक भी बैठे हैं, चिश्तियों के बाबा। एक औरत बाहर खड़ी, बाहर बूढ़ी औरत, नफ्सियाती मसला था उसको, वो खड़ी हजूर को, वो अदाब रिसालत से वाकिफ नहीं थी, आशना नहीं थी। ये मुर्शिदों के लिए, पीरों के लिए, उलमा के लिए, ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के ये गोशे जो है, जो फरमाया बहुत रहनुमाई फरमाते हैं। वो वहां खड़ी सहाबा बैठे, हजरत उमर फारूक भी बैठे, इंतहाई सरकार से मोहब्बत करने वाले। हजूर के सामने अरे अपने सगे मामू की गर्दन उड़ा दी। हजरत अबू उबैदा जनाब ने सगे बाप की गर्दन उतार कर मुस्तफा के कदमों, रिश्ते तमाम तोड़कर सारे जहां से हम वाबस्ता हो गए हैं या रसूलल्लाह तेरे आस्था से हम। मुस्तफ़ा की जिन्होंने गुलामी अता, अल्लाह ताला ने सारी कायनात उनकी मती बना दी। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा, वो औरत ने हजूर को बुलाया, इधर आओ।
सरकार ने देखा, उठ के चले गए। मजलिस अहम गुफ्तगू हो रही होगी, कुरान की वजाहत हो रही होगी, हदीस मुस्तफ़ा बताई जा रही होगी, दीन की हिकमतें बयान की जा रही होगी। फरमाया बड़ा अहम मौजू है, फुक़हा ने तो यही क्या कोई फिक़ा का मसला हो, उधर जमात मस्जिद में हो रही हो, और फरमाया कि ये तालिब इल्म चले जाएंगे, दोबारा ये मौका नहीं आएगा, मुफ्ती आलम बैठा है, तो आप मुअख्खर कर दें नमाज बा जमात को, और फिक़ा मसला मुकम्मल करके बा जमात बाद में नमाज पढ़ें। ये मसला है, सरकार समझा रहे हैं। और वो औरत बुलाती सरकार सहाबा को छोड़कर चले जाते। सारा जग मोह ले आए नबी दे प्यार ने, ओंदे जड़ियां लड़ लगियां किते भी नहीं डोलियां। हजूर चले गए और उसने बाजू पकड़ा, बात वही नहीं की, वो बाजू पकड़ा और मदीना की गलियों में चला चला के सरकार को मस्जिद नबी से दूर ले गई। सहाबा को गुस्सा चढ़ रहा है बड़ा, ए पागल माई, इसकी तो बात ही कोई नहीं सुनता, नफ्सियाती, और अल्लाह के महबूब भी जानते होंगे। और वो जली और वहां कई घंटे खड़े होकर सरकार का हाथ पकड़ के ना अपनी दास्तान सुनाती रही। सरकार ने कभी नहीं कहा कि बस कर दे, सुन ली है। वो बातें रिपीट भी करती होगी, दोहराती भी होगी, बूढ़े आदमियों को ये आदत होती है, लेकिन सरकार ने नहीं कहा, ना हाथ छुड़ाया। जब उसने अपनी सारी कहानी सुना ली, दिल का गुबार निकाल दिया, सारी दास्तानें गम सुना दी। असल में आप यूरोप में जाए ना, मैं तो गया, वहां जो बूढ़े हैं वो तरसते हैं कोई उनसे अरे हेलो कर दे, उनको बुला ले, अरे वो जाके फिर अरे दीवारों से बातें करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कुत्ते घर में रखते हैं, कोई औलाद नहीं उनको चाहती, ना बात करता है, ना उनको के बुलाता है। ये तन्हाई जो है बहुत बड़ा इंसान के लिए अरे वहशत है, इंसान जो है ज़हनी मरीज बन जाता है, शायद उसकी भी यही कैफियत होगी। हजूर ने 3-4 घंटे हाथ पकड़ा रहा, सरकार वो बातें करती रही, सरकार सुनते रहे। जब उसने सरकार का हाथ अपनी मर्जी से छोड़ा ना, तो सरकार वापस आ गए। हजरत उमर को बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ था, फरमाया या रसूल अल्लाह, आपका एक एक लम्हा कीमती, आपका एक एक लम्हा कीमती, और आपने इस औरत की बात को आपको ऐसे लेके फिरती रही और घंटा आपको तकलीफ देती रही, आप खड़े रहे, बैठे भी नहीं, ना उसने कहा ना और आपने कहा या रसूलल्लाह, तो उसकी तो कोई सुनता नहीं है। हजरत तुमने फरमाया उमर, इसीलिए मदीना में कोई मदीना में उसकी नहीं सुनता था, अगर मैं भी ना सुनता तो मोहम्मद मुस्तफ़ा तो सारे जहानों के लिए रहमत है, फिर वो माई कहाँ जाती। अरे मैं तो इसीलिए जब कोई नहीं सुनता तो मैं उसकी सुनता हूँ। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हिजरत है, मदीना के करीब है, ये चेहरा मुस्तफ़ा, बस 2 वाक़ियात सीरत मुस्तफ़ा के, हुस्न मुस्तफ़ा के। फरमाया हजूर आए, हजरत उम्मे माबद के घर हजरत अबू बकर सद्दीक भी हैं, अमर बिन फहरा और सरकार दो आलम, 2 ऊँटनियाँ आए मदीना करीब। हजूर ने फरमाया हाँ भाई। उम्मे माबद से पूछा घर में है खाने पीने की चीज़? फरमाया यार कोई नहीं, हम तो गरीब हैं, खामद जाता है शाम को बकरियां लाता है जो दूध देती हैं, पी पू लेते हैं, बस मैं और मेरा बेटा खामद, बस हमारा सोर्स ऑफ इनकम जो है, जरिया माश यही है, खाना पीना। हजूर ने फरमाया वो जो बकरी बाहर खड़ी है झोंपड़ी के, उम्मे माबद वो इजाजत है? फरमाया वो तो चल नहीं सकती, कमजोर है, वीक है, हड्डियों का पिंजर है, वो चल इसीलिए तो साथ नहीं जाती रेवड़ के। हजूर ने फरमाया अगर तेरी इजाजत हुआ है मालिका उस बकरी की तो हम जाके कोशिश कर लें। उन्होंने कहा जी हमें तो कोई इतराज नहीं, हमें तो कोई, सरकार ने इजाजत ली, हालांकि वो मालिक हैं इस कायनात के, सीरत मुस्तफ़ा। फरमाया अगर तुम्हारी इजाजत हो तो ले ले। उन्होंने कहा जी हमें तो कोई इतराज नहीं, असल में मुझे लगता है जिस तरह बुराक 40,000 साल मेराज की रात तक रोता रहा, अरे हड्डियों का पिंजर बन गया, बाकी 47,999 वो खाते रहे जन्नत की चरागाहों में। जब जबरील गए उस रोते हुए को कोने में देखा, फरमाया तू क्यों नहीं खाता जन्नत की घास? फरमाया मैं क्यों ना खाऊं, मैं नहीं खाता, मेरा दिन नहीं लगता। फरमाया हुआ क्या है? फरमाया 40,000 साल कबल अल्लाह ने अपने महबूब के हुस्न जमाल का चर्चा किया था और हमने सुन लिया था, और मैंने उनको उस वक्त अपना दिल दे दिया था। उस वक्त से मैं नहीं खा रहा, उनके इश्क की आग में जल रहा हूँ। वो बुराक, अल्लाह ने इशारा किया जबरील इसी बुराक को मेरे महबूब की मेराज की रात की सवारी बना दे, शायद बकरी भी इसलिए ठहरी होगी। वो आई और सरकार गए और हाथ फेरा, फौरन बकरी के जिस्म में इनकलाब चेंज आ गई। हजूर ने उसके थनों पे हाथ फेरा, थनों पे हाथ फेरा, फौरन थनों में दूध आ गया। उसने टांगें कुशादा की, यानी दूध भी आ गया और दूध देने के लिए तैयार भी होगी। सरकार ने उम्मे माबद को कहा कि माई साहबा घर में जितने बर्तन हैं वो आप ले आओ। अब चाहिए तो ये था, ये सारा करिश्मा सरकार की वजह से हुआ था। वो बकरी तो दे नहीं सकती थी, उनका तो कुछ नहीं सरकार ने लिया, ये तो सारा कुछ तो सरकार सबसे पहले खुद पीते, खुद नहीं पिया। फरमाया बर्तन लाओ, बर्तन ला के पानी उसमें दूध जो बकरी का धोया, उम्मे माबद को दिया, फरमाया माई साहबा पी लो दूध।
اصل میں سرکار پینے نہیں آئے تھے پلانے آئے تھے، سرکار پینے نہیں آئے تھے پلانے آئے تھے۔ ارے رب نے کہا تھا میرے محبوب ادھر سے گزرتی جانا، یہاں فاقہ کشیاں ہوتی ہیں، ارے 24 گھنٹے میں ایک پیالہ دودھ ملتا ہے ان کو، بکریاں چرانے والے کو، میرے محبوب تمہارا کیا جانا ہے، اس روٹ کو ادھر بنا لو اور ادھر چلے جانا، سوکھی بکری پہ تھنوں پہ ہاتھ پھیرنا، دودھ بھی آ جائے گا۔ جتنے برتے تھے پانی والے وہ بھی بھر دیے۔ سرکار نے کہا اور لاؤ، اس نے کہا جی اور تو برتن ہی کوئی نہیں۔ سرکار نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پڑھایا، غلام کو پڑھایا، چادر ڈالی موڈے پہ کندھوں پہ، اور سرکار دو عالم سوئے مدینہ۔ وہ آیا ابو معبد گھر کو تھکا ہوا، بھوک بھی لگی ہوئی، دو ٹائم کے کھانے کا تصور ہے اسلام میں، تیسرے کا نہیں ہے، ظہرانے کا یا دوپہر کا۔ وہ آیا تھکا ہوا، صبح بھی دودھ پی کے بیوی نے جو آگے تھا رکھا، اس نے آ کے کھانا نہیں کھایا۔ ہمارے حفاظ کو قرآن کو کہا جاتا ہے یار قرآن دی تلاوت پڑھی تھی، کھانا رکھنے سے پہلے تھا ٹھیک تھا، اب یہ ناپسندیدہ ہو گیا، مکروہ ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں وہ جو نان مسلم ہے غیر مسلم ہے، پر آئے اور کھانا رکھا، اس نے کہا جی گھر میں آج بڑی تبدیلی نظر آ رہی۔ اس نے کہا ابو مازن فرمایا گھر میں بڑی تبدیلی ہے، رونق ہے اور نور نور لگ رہا ہے، منور لگ رہا ہے، روشن لگ رہا ہے، روشن لگ رہا ہے۔ فرمایا روشن لگ رہا ہے، کون آیا تھا؟ اور اس نے کہا پانی پلاؤ۔ انہیں کہا جی پانی پونی کو نہیں آج کر، جو پانی والا برتن تھا وہ بھی دودھ سے بھرا ہوا ہے۔ فرمایا کون آیا، یہ دودھ کون دے گیا؟ فرمایا او بکری۔ ہاتھ پھیرا تو کر کے، ہاتھ دوبارہ پھیرا تو بکری اسی کیفیت میں وہی بندی ہوئی ہے جہاں تو چھپا چھوڑ کے گیا تھا۔ فرمایا کون دودھ سے بھر کے چلا گیا، کون یہ انہونی اور ناممکن بات کر کے چلا گیا؟ فرمایا میں تے تکدیاں ہی رہ گئیاں ویکھن والیاں، میں نے تو اس مسافر سے نام ہی نہیں پوچھا، نہ موقع ملا، میں موقع غنیمت جانتی، سارا وقت اس کے چہرے کی زیارت ہی کرتی رہی۔ نوری مکھڑا نالے زلفاں کالیاں، ارے تکدیاں ہی رہ گئیاں ویکھن والیاں، چند چڑھیا جے آمنہ دے لالدہ تے مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں۔ اس کو جو بات کی نے فرمایا کوئی تے گال کرنا ہوندی، کچھ تو بات کرو نا آنے والے کی، جو گھر میں خوشبوئیں بھی ہے، معطر بھی ہے، رونق بھی ہے بارو۔ فرمایا کیا کروں، مجھے تو کوئی پتہ نہیں، بس تھوڑا سا بتا دے، جا رجل مبارک، بس آیا تھا ایک مرد پاک باز۔ فرمایا مبارک، فرمایا گھر میں برکتیں دے کے چلا گیا، دودھ سے برتن بھر کے چلا گیا۔ اس کو بڑا آیا لطف، جب بعض اوقات ہم کو آتا تو ہم کہتے ہیں دوبارہ شعر پڑھے یا تھوڑا سا اور کلام پڑھے، وہ کھانا پہلے ہے، صبح کا بھوکا ہے، پیاسا ہے، بکریوں کو تھکاوٹ ہے، بکری آپ کو پتہ ہے کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، بندے کو بھاگنا پڑتا ہے، تھکا ہوا بھوک ہے، وہ بیٹھا سامنے کھانا آگے ہے۔ اور جب راجل مبارک سنا نا کہ آیا تھا ایک برکت دینے والا، برکت دے گیا، اس نے کہا اس کی کوئی اور بات سناؤ اگر تمہارے پاس ہے۔ اس نے کہا اچھا جی 2-3 باتیں ہیں، سن لے اگر تو سننا چاہتا ہے۔ فرمایا جب میں اس ہستی کو دیکھا دور سے تو آ رہا تھا تو زمین اس کے پاؤں کو سجدہ کر رہی تھی۔ اسی بات کو ظہوری نے لیا، جدوں ٹردہ تے کر دی زمین سجدے، شجر و حجر نے سیس نوایا ہے۔ فرمایا سرکار، فرمایا جب وہ آ رہا تھا نا مبارک، بڑی عجیب بات دیکھی، بڑی میں خیمے میں تھی، میں اپنی کٹیا اور حجرے میں تھی، فرمایا جھونپڑی میں تھی، جب وہ آ رہا تھا تو زمین ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے پاؤں کو سجدہ کر رہی، یعنی چوم رہی۔ فرمایا اور بات، اور لطف آیا، فرمایا اور بات۔ فرمایا جب دور سے آ رہا تھا نا تو بڑا خوبصورت لگ رہا تھا، اور فرمایا اور بات سنا، کھانا کھاتے رہیں گے، اور بات سنا۔ فرمایا سجدہ پاؤں کو زمین کر رہی تھی اور دور سے خوبصورت لگ رہا تھا، یہ تو بتا جب قریب آیا میں معبد، اے میری اہلیہ تو پھر خوبصورتی کس رنگ پہ تھی؟ فرمایا دور سے لگ ہی رہا تھا نا، ارے جب قریب آیا تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا۔ اس نے کہا کوئی اور بات سناؤ، حال میں مزید اور کچھ ہے اس کے بارے میں، کچھ اور بھی تو سناؤ نا۔ اس نے فرمایا اچھا اور بات سنا دیتی ہوں۔ جو وہ قاری صاحب والی بات، جب وہ بولتا تھا نا، بولتا تھا کم، جب وہ بولتا تھا تو بولنے کے ساتھ اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ یہ سیرت النبی کی جن سیرت نگاروں نے یہ واقعات، یہ حسن مصطفیٰ، یہ سیرت مصطفیٰ، یہ تبسم مصطفیٰ، یہ گفتگو مصطفیٰ ام معبد کی زبانی وہ راوی ہیں اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، تو پتہ چلتا ہے یہ تو پہلی اور دوسری صدی کے سیرت نگاروں نے ان واقعات کو اپنی سیرت کی کتابوں کے صفوں میں جب رکھ دیا تو یہ وہی عقیدہ ہو گیا جو سید اعلیٰ حضرت نے ہمیں عطا فرمایا۔ لہذا اس نے کہا جی جب وہ دور نزدیک آیا تو خوبصورت، جب وہ بولتے تھے تو منہ سے پھول جھڑتے۔ فرمایا اور کوئی بات؟ فرمایا جب وہ تبسم کرتے تھے نا، مسکراتے تھے، کہکا نہیں لگانا، اور نہ شریعت مصطفیٰ میں اجازت ہے، قرآن بھی کہتا ہے۔ فرمایا جب وہ تبسم کرتے تھے تو دانتوں کے خلا سے نور کی شعائیں نکلتی، اور سرکار تو آئے دن کے وقت، تو دن کے وقت آپ شعائیں جتنا بھی بتی جلا لیں، لائٹ جلا لیں، اس کا شعائیں، لیکن ام معبد کیا کہتی اتنی شعائیں تھی نا،
झोंपड़ी ने तो चमकना ही था, वो रोशन होना ही था। अरे मेरे कुर्बो जवार है अबू माबद जो सैकड़ों सालों से जो पहाड़ देख रहा है, वो मुबारक के जब तबस्सुम करता था दांतों के खला से इतनी नूर की शुआएं निकलती थी, निकल कर पहाड़ों पर उनका अक्स पड़ता था, पहाड़ों पर उनका अक्स पड़ता था। अब जी बात हो गई खत्म, अब वो खाना खाया। अब हर रोज जब आता ना तो बीवी तैयार करके खाना रखती। अब सीरत की किताबें पढ़ें, अबू मावद कहता नहीं ऐ उम्मे मावद पहले मुबारक दी गल सुना ना, नात खानी जी पहली कल की थी ना वही नात दोबारा पढ़ो, वही नात रोजाना रोजाना रोजाना। कई महीने गुजर गए। एक दिन अबू मावद गया बकरियां चराने, रूटीन के मुताबिक अपनी बीवी उम्मे मावद और बेटे को कहा जाओ मदीना करीब है, यसरफ जाके कोई चीज ले आओ, खरीदो फरोख्त कर आए। वो गए और जब मदीना की गली में गए ना तो सैयदना अबू बकर सदीक मदीना की गली में चल रहे थे। बच्चा भी बड़ा सियाना था, उसने जब सैयदना अबू बकर सदीक को देखा ना तो कहा वो अम्मी जान मुबारक का साथी आ रहा, वो अम्मी जान जिसकी हर रोज हमारे घर में हुस्न जमाल, मेरा वालिद भी उसका हुस्न जमाल का दीवाना हो गया, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। कोई इस्लाम वो मुसलमान नहीं थे, ये दौलत ईमान तो इस हुस्न मुस्तफा की वजह से बाद में उनके दिल में कशिश पैदा होनी थी। उसने कहा अम्मी जान वो मुबारक का साथी। माँ आगे गई और जाके पूछा ऐना मुबारक, ए मुबारक के साथी मुबारक कहाँ है, मुबारक कहाँ है। मदीना की गली में अबू बकर सदीक ने कहा, पहचाना ना पहले। उन्होंने कहा वो आप आए थे और आपके साथ वो बकरियों दूध धोने वाला, बकरी को फरमाया सारे बर्तन भर के चला जाने वाला, घर में रौनक करके बना के चले जाने वाला, मुझे अपना सना खां नात खां बना के चले जाने वाला, मेरे खामद को फरमाया अरे अपनी अपने अपने हुस्न जमाल का दीवाना बना के चले जाने वाला, वो कहाँ है। हज़रत अबू सदीक ने हाथ पकड़ा बच्चे का और सरकार मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा था। और जब वो बच्चा दरवाजे पे पहुंचा ना तो बच्चे ने माँ को कहा अम्मी जान वो सहाबा के जुर्मट में ना सरकार, तो सहाबा बैठे थे, उन्होंने उस सहाबा को नहीं कहा, फरमाया अम्मी जान वो मुबारक बैठा हुआ, वो मुबारक। आगे बढ़े, फिर तारफ हुआ ये मुबारक ही नहीं है, ये नबी बनु हाशिम है, अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, मक्का वाले जिनके लिए जान उनकी जान और इज्जत और जान और जिंदा या मुर्दा 70 या 100 ऊंट सुरख रखे थे। ये वही हस्ती है जो हिजरत के दौरान हमारे घर ठहरी थी। हजरत उम्मे माबद और उनके बेटे ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब जो बात है, जो इख्तितामी जुमले हैं, जब ये हजरत उम्मे माबद और उनके बेटे घर आए तो गए थे और शक्ल से, और जब आए ना तो खामद घर आया, उन्हें उसने बीवी को देखा ना, फरमाया आज तुम्हारा लिबास भी मुख्तलिफ लगता है और तुम्हारा हुस्न जो सुबह छोड़ के गया था वो हुस्न नहीं है, हुस्न में भी इजाफा लगता है, हुस्न में भी इजाफा लगता है, लिबास भी वो नहीं लगता। अब ये क्या चीज थी? अरे नबी फरमाया अब ये हजूर अलैहिस्सलाम की सोबत में आए, हजूर का दीदार किया, अरे हजूर से दौलत आके, अरे नात खां पढ़ने वाले दौलत ईमान मिल गई मुस्तफा की बारगाह में आने से। अब वो घर में आए, अबू माबद को जब पता चला ये तो नबी आखिर ज़मा है, उसने कहा तुम तो नंबर ले गए हो, मुझे भी उस हस्ती की बारगाह में ले जाओ। फिर हजरत अबू माबद भी सरकार की बारगाह में आए और ईमान की दौलत से मुशर्रफ हुए। ये हुस्ने मुस्तफ़ा के करिश्मे थे। बस आखिरी बात है, सरकार मदीना को आ रहे हैं जिहाद के बाद, और एक खैमा लगा हुआ है सहरा में, एक कबीला है, सरदार भी है, औरतें भी हैं, ऊंट भी बंधे हुए, ये भी हुस्ने मुस्तफ़ा की बात। तो सरकार ने एक सुरख ऊंट पसंद आ गया और बेहतरीन सवारी अरब में होती थी सुरख ऊंट, और हुजूर ने फरमाया ये किसका है? उन्होंने कहा जी मैं मालिक ने। हुजूर ने फरमाया बेचना है। उसने बेचना नहीं था, पर्सनल गाड़ी। उसने कहा जी बेचना मुझना कोई नहीं। जब सरकार ने कहा ना तो उसने, सरकार कह रहे थे और सरकार के चेहरे को तकना शुरू कर दिया, तकदियां ही रह गई। फरमाया बेचना तो नहीं, अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं बेचने के लिए तैयार हूँ। कीमत तय हुई, सरकार ने दे दिया। सरकार ने फरमाया हम तो तजारत के लिए नहीं निकले थे, हम तो वैसे सफर में निकले थे और हमें ये चीज पसंद आ गई तो हमने लेनी, कीमत तय हुई। फरमाया हम बाद में पैसे भेज देंगे। उसने कहा जी ले जाएं। सरकार ने के गुलाम ने ऊँट पकड़ा, सरकार मदीना की तरफ आ गए। वो सरकार जब जा रहे हैं तो साथी थे, उन्होंने तानो तशनी करना शुरू कर दी। फरमाया जिसको अपनी पसंदीदा सवारी दे दी है अब कबीले में कैसे जाएगा? तेरी पसंदीदा ऊँट था, तू बेचना नहीं चाहता था, बेचने पे अग्री क्यों हो गया? हमें हैरानगी है। और सबसे बड़ी हैरानगी ये है कि तू जानता है जिससे सौदा हो, उधार पहचानता है, एड्रेस पूछा है, नाम जानता है, कौन है? फरमाया मैं नहीं जानता। फरमाया क्या?
उस मालिक ने कहा तुम देख नहीं रहे थे, मैं तो उसके चेहरे को तक रहा था, उसके हुस्न व जमाल में मगन रहा। वो जो कहता रहा मैं कहता ठीक है ठीक है ठीक है। वो सौदा तय करके चले गए। उन्होंने फरमाया बस तू हुस्न पे, अरे वो तुझे हुस्न के, अपने हुस्न के नशे में हुस्न का धोखा दे के चला गया, अब पैसे को भूल जा। अरे ये बात हो रही थी, दोस्त उसको, अरे उन्होंने नहीं देखा था। अरे फरमाया अंदाज हसीनों को दिखाए नहीं जाते, जो उम्मी लकबी हो वो पढ़ाए नहीं जाते, हर एक का हिस्सा नहीं दीदार नबी का, अबू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते, अबू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। लिहाजा उन्होंने फरमाया ताना ना दो, ये गुफ्तगू सारे उसको उन्होंने देखा, वो तो देख रहे थे, वो तो नहीं देख तो वो रहा था। लिहाजा उस जब बात ज्यादा बढ़ गई ना, बस तू तो अब भूल जा अपनी कीमत को और ऊंट को भूल जा इस सदमे को। तो वो खैर सरदार की बीवी खैमे में थी, उसने पर्दा हटाया, उसने कहा खबरदार जिस हस्ती के बारे में तुम इसको बुरा भला कह रहे हो, खबरदार तुम देख नहीं रहे थे जब वो इससे गुफ्तगू कर रहा था उसके दांतों से नूर निकल रहा था। वही बात जो उम्मे माबद ने की है। अरे ये गैर मुस्लिम गवाही दे रहे हैं, और जब वो गुफ्तगू करता था तो उसके मुंह से फूल झड़ते थे। मैं खबरदार ऐसे रोशन चेहरे वाला, मैं सरदार की बीवी हूँ, हमारी हवेली में महल में बड़े बड़े अच्छे बुरे लोग आते हैं, मैं चेहरा से पहचान देती हूँ ये बंदा कैसा है। मैं खैमे की ओर से जब वो लम्हात गुफ्तगू हो रही थी, अरे कीमत तय हो रही थी, और तू उसके चेहरे को देख रहा था। अरे इसको ताना ना दो, ऐसा बंदा झूठा नहीं हो सकता, अगर वो पैसे नहीं देगा तो मैं उसको जमानत देती हूं, मैं पैसे अदा कर दूंगा। बस ये बात थी। सरकार दो आलम ने बोरा खजूरों का भेजा, जो कीमत तय हुई थी, हजूर के गुलाम आए, ये यहीं सहरा में अभी थे, यहीं खैमों को लपेटा नहीं था, सफर आगे जारी नहीं किया, वो आगे। बीवी ने कहा सरदार की, मैं कहती नहीं थी कि ये बंदा झूठा नहीं है। उन्होंने कहा हजूर के गुलाम से वो कौन है जो सौदा करके गया था? मैं तो वो तो अल्लाह के नबी हैं और उसके महबूब खुदा हैं। मदीना की तरफ जा रहे थे, सारे कबीले ने अपने घर में जाना था, कबीले में जाना था। उन्होंने कहा हम इरादा मुलतवी करते हैं, हमें ए नबी के गुलाम उस महबूब की बारगाह में ले जा, दौलत ईमान लेना है, दौलत ईमान लेना है। हजरत उम्मे माबद हो, अबू माबद हो, या ये वाक़या हो, ये हुस्ने मुस्तफ़ा की वजह से, हुस्ने मुस्तफ़ा ने तबलीग का काम कर दिया, लोग तौहीद की तरफ मायल हो गए, दीन मुस्तफ़ा को अपना लिया, बस सारा जग मोले अजे नबी दे प्यार ने ओंदे जड़ियां लड़ लगियां ओ किते भी नहीं डोलियां। अल्लाह सुब्हान व तआला हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा के चर्चे करने की भी तौफीक अता फरमाए, और उस सीरत मुतहरा को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाने की तौफीक अता फरमाए, और हजूर के हुस्न व जमाल के चर्चे को अपनी फ़िक्र पे, अपनी सोच पे, अपनी जहन पे, अपने बातन पे, अपने दिल पे गालिब करके, और अपनी ज़ुबान से मुस्तफ़ा की हुस्न व जमाल के और दुरूद व सलाम के नगमे अलापने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। सलाम के लिए खड़े मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला जिनके चेहरे को रब ने कहा बद्दुआ, जिनके चेहरे को रब ने कहा बद्दुआ, उनकी नूरानी सूरत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला सलाम शबाए बज़ में हिदायत पेला, जिनकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिनकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पेला। अस्सलाम
علم نشرا دے سینے والے اور سلام سونے مدینے والے صبا ترے مصطفیٰ تے جا کے کہیں درود و سلام میرا سلام نبی دے قدمات سر جھکا کے کہیں درود و سلام میرا نبی دے قدمات سر جھکا کے کہیں درود و صبا ہے اتنا سوال میرا مدینے ہوئے گزر تیرا تو لے کے روزے دے گرد پھیرا کریں درود و سلام میرا سلام میرا صبا درے مصطفیٰ تے جا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي أمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله على نفسي وديني بسم الله على أهلي ومالي وولدي بسم الله على ما أعطاني الله 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 ربي ولا أشرك بي شيئا الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل وأعظم مما أخاف وأحذر عز جارك وجل ثناؤك وأعظم شانك ولا إله غيرك اللهم إنا أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان رجيم ومن شر كل جبار عنيد فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين يا مسخر السماوات والأرض وما بينهما يا عليم يا محيي يا مميت بحق كاف ها يا عين صاد وبحق حاميم عين سين قاف وبحق يا حي يا قيوم وبحق نون والقلم وما يسطرون اللهم سخر لي ما في برك وبحرك بحق حبيبي ذي القدر اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة مولاي کریم یہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقدس معطر معمبر روح پرور ایمان افروز روحانی وجدانی ایمانی نورانی عرفانی حقانی لسانی ربانی پرکیف پر نور پر جمال پر کمال اے اللہ انوار و تجلیات سے معمور تیرے محبوب پاک یہ ذکر میلاد پاک حسن مصطفیٰ کی محفل پاک جو انعقاد پذیر ہوئی تلاوت کلام پاک ہوئی صفت و ثنا ہوئی تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا حضرت قبلہ پیر صاحب نے بڑے ہی پیارے انداز میں عالمانہ حکیمانہ انداز میں ذکر خیر کیا مولا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ اس پیارے محبوب کے حسن پاک کا واسطہ اس محبوب کی محبوبیت کا صدقہ انسان ہونے کے ناطے وہ کمی بیشی ہو گئی وہ کوتاہی ہو گئی
بھول چوک ہو گئی میرے اللہ اسے معاف فرما۔ تیرے محبوب کے ذکر پاک کا جس طرح حق ہے، کہاں تیرے محبوب کا وہ ذکر اعلیٰ؟ ہم تو نادان ہیں، ناقص ہیں، کہاں وہ ذکر، کہاں ہماری زبانیں اے اللہ، لیکن یہ تجھے ذکر بڑا پسند ہے۔ جو تیرا ذکر یہ کرتا ہے تو اس کے ذکر کو بلند کر دیتا ہے۔ اے اللہ، ذکر محبوب کا صدقہ، اس ذکر پاک کے تصدق سے اے اللہ یہ ذکر پاک کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ اے اللہ، اس بزم کو سجانے والے، آنے والے، سننے والے، سنانے والے، اس محفل کا اہتمام کرنے والے، مولا سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما، سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ میرے اللہ، اپنے محبوب کی رحمت کا صدقہ، جو بیمار ہیں حضور کے میلاد کا صدقہ، ذکر محبوب کا صدقہ، حسن مصطفیٰ کا صدقہ، اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ جو تنگ دست ہیں، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما۔ اے اللہ، جتنے بھی یہاں بزرگ ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، سب جو کھڑے ہیں، مولا ہم سب کے سینوں کو آقا کی محبت کا مدینہ بنا دے، صحیح عقیدہ نصیب فرما دے، صحیح نسبت نصیب فرما دے۔ اے اللہ، پاکوں کے در کی غلامی نصیب فرما دے۔ اے اللہ، نسبت اولیاء اور نسبت مصطفیٰ نصیب فرما دے۔ میرے اللہ، اپنے محبوب کی رحمت کا صدقہ، یا اللہ جو بھی نیک جائز تمنائیں ہیں مولا حضور کے میلاد کا صدقہ، وہ ساری تمنائیں ہم سب کی پوری فرما۔ تیرے محبوب کی آمد پہ جتنی تو نے عظمتیں اتاری، خیریں اتاری، برکتیں اتاری، رفعتیں نازل فرمائی، محبوب کی آمد پہ یا اللہ برکتوں کے انبار لگا دیے۔ ان برکتوں میں سے، ان عظمتوں میں سے، ان رفعتوں میں سے اے اللہ ہمیں خیرات نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں خیرات نصیب فرما دے۔ میرے مولا حضور کی ساری امت کی خیر فرما دے۔ اے اللہ، جو اس بزم کو خوبصورت سجانے والے، اس پیاری یا اللہ ذکر محبوب کی محفل کا اہتمام کرنے والے، اس محفل پاک کے بانی ہیں، اے اللہ جن پہ تیرا کرم ہوا ہے، ہم کون ہوتے ہیں تیرے محبوب کی ذکر کی محفل سجانے والے؟ جب تیرا کرم ہو جائے، محبوب کرم فرما دے اور پھر اپنے ذکر کے لیے چن لیتے ہیں جو چنے ہوئے ہیں، مولا سب کے حال پہ انوار و تجلیات کا نزول فرما دے۔ اے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے۔ اس ذکر میلاد کا صدقہ ملک پاکستان کی خیر فرما، وطن عزیز کی حفاظت فرما، عالم اسلام کو اتحاد و اتحاد اور اتفاق نصیب فرما۔ اے اللہ، یہ گستاخ رسول کی مذمت کرنا تیری سنت ہے۔ اے اللہ، عالم کفر للکار رہا ہے، عالم کفر ہمارے ضمیروں کو ٹیسٹ کر رہا ہے، ہمارے ایمانوں کو چیک کر رہا ہے، ہمیں دکھا رہا ہے۔ اے اللہ، عالم اسلام کو بھی متحد ہو کر، متفق ہو کر، ایک ہو کر حرمت رسول کے لیے اے اللہ ایک ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ تعظیم رسول کے لیے یکجا ہو کر ان کا مقابلہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ہمیں بتانے کی توفیق نصیب فرما کہ ہری ہے شاہ تمنا، ابھی جلی تو نہیں عشق کی آگ ہے دل میں، مگر بجھی تو نہیں وفا کی تہ سے گردن وفا شعار کی، برسر میدان کٹی ہے مگر جھکی تو نہیں۔ اے اللہ، ہمیں بتانے کی ان گستاخوں کو توفیق نصیب فرما۔ حرمت رسول پہ یہ گردنیں کٹ تو سکتی ہیں لیکن جھک نہیں سکتی۔ اپنے محبوب کی عزت پہ، تعظیم پہ، توقیر پہ، حضور کی حرمت پہ اے اللہ ہم سب کو عالم اسلام کو ایک ہو کر ان کفار کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ملک پاکستان کی خیر فرما، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن گرامی قدر، آج کی اس نورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور موبی کیسٹ سیڈیز کے حوالہ سے ارشد مارکیٹ، جنگ بازار، فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء، علماء، ثناخانہ نشری لہان، قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں۔ آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات ڈیویڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب، سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ، جنگ بازار، محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات انہیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ارشد مارکیٹ، جنگ بازار، فیصل آباد۔